اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بس ابھی صبح رات کو 1 بجے میں سورت سے نکلا۔ گزشتہ کل سورت کے اون علاقے میں، بھنڈی بازار علاقہ، مسجد ابو حنیفہ کے سامنے بہت ہی شاندار ایک اجلاس ہوا، جس میں وہاں کے مدرسے کے بچوں نے زبردست انداز میں اپنی تقاریر، نعت، نظمیں، قرآن پاک کی تلاوت پیش کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ بچوں کی اسلامی دینی تربیت کیسے کی جائے۔ اور اس وقت مسلمان بیٹیاں، مسلمان بچے دنیاوی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، وکیل بنے، پولیس والا بنے۔ دنیا کی تعلیم بھی کتنی ضروری ہے، اس پر میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے اللہ نے بہت اہم باتیں میری زبان سے بلوائی۔ ہزاروں کا مجمع، مرد اور عورتیں اس اجلاس میں شریک رہے۔ یہ پروگرام اون سورت کا بہت ہی کامیاب رہا۔ بڑی تعداد میں اسٹیج پر گجرات کے علماء کرام بھی موجود رہے۔ اور اب بس یہاں پر ابھی 11 بجے آفس میں آیا ہوں، اور ابھی خبریں بول کر پھر 1 گھنٹے کے بعد نکل جاؤں گا، کیونکہ آج رات یہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر کی دوری پر نندربار ضلع میں ایک شہر ہے شہادہ کے لقمانیہ پارک ندی کے کنارے مدرسہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں میں مقرر کے طور پر بلایا گیا ہوں۔ دعائیں کیجیے، بس اللہ خوب طاقت دے، کیونکہ ایک بھی دن خالی نہیں ہے، روزانہ راتوں کو دنوں کا سفر کر رہے ہیں اور اللہ کام لے رہا ہے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ ان تمام خدمات کو قبول کرے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے اور حکومت کی گندی اور ناپاک نظروں سے حفاظت کرے، آمین۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ملک کی راجدھانی دہلی سے آ رہی ہے۔ گزشتہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوا دلی کا اندر لوک نگر کا، جی ہاں، کہ سجدے کی حالت میں جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جمعہ کی نماز میں جب مسجد بھر جاتی ہے تو 2 منٹ کی نماز ہوتی ہے، لوگ باہر بھی، روڈ پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں،
और नमाज अदा कर लेते। और पहले बड़ा अच्छा माहौल हमारे मुल्क में था कि बाकायदा रोक दिया जाता था 5 मिनट के लिए कि लोग इत्मीनान से नमाज अदा कर ले। मगर अब नफरतों का जो माहौल बीजेपी ने बना दिया है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकियों ने बना दिया है, नफरतों का माहौल इतना खतरनाक बन गया कि अब पुलिस वाला खाकी वर्दी तो पहने हैं मगर अंदर चड्डी भी पहने हुए हैं। यानी आरएसएस का नफरती जहन उसका बन चुका है, तासुबी जहन बन चुका है। सजदे की हालत में गुज़िश्ता कल एक खबीस पुलिस वाले ने नमाजियों को सजदे की हालत में एक पुलिस अफसर ने लातें मारी, जो वीडियो वायरल हो गई। लोग वहां पर गुस्सा हो गए और उन्होंने शदीद तौर पर एहतजाज किया। इस्लामोफोबिया, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ जो अब खाकी वर्दी में भी दुश्मनी अंदर पल चुकी है, बढ़ चुकी है, इस्लामोफोबिया का शिकार ये पुलिस अफसर, हालांकि खबरें आ रही है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। आला अफसरान ने कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए इसे अमित शाह की, जाहिर बात है अमित शाह गृह मंत्री है, जब गृह मंत्री का जहन अल्पसंख्यक और मुसलमानों के ताल्लुक से गिरा हुआ है तो फिर उनकी पुलिस भी वही काम करेगी। तो कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह की पुलिस का ये नस्बुल ऐन है, यानी अमित शाह की पुलिस अब इस हालत में आ चुकी है। मुतासिब पुलिस अफसर नमाजियों को हालत सज्जा में लात मारते हुए वीडियो वायरल हो गई। मुसलमानों ने पुलिस अफसर की बेशर्मी पर जबरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी कर दी है मोदी जी ने। जोरदार तालियां बजाओ। 550 450 के सिलेंडर को पहले 1100 का कर दिया, खूब लूटा 5 साल तक के। अब इलेक्शन लोकसभा करीब आ गया तो 100 रुपये की कमी हो गई। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, खूब तालियां बजाओ, मोदी जी का शुक्रिया अदा करो। यौम ख़वातीन के मौके पर, महिला दिवस के मौके पर भाइयों बहनों, महिलाओं को हम ये सम्मान दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं कि 1100 हमने बढ़ा दिए थे, एक साथ 600 बढ़ा दिए थे, अब हम 100 रुपये कम कर रहे हैं। हमने इतना खा लिया, लूट लिया कि अगर हम 100 रुपये भी कम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अंधभक्त गोबर भक्त खुश हो जाएंगे और हमारे दलाल चैनल हमारी तारीफ के गुणगान गाने लगेगी। खैर, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी पर अपोजिशन पार्टियों ने जबरदस्त अंदाज में तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया क्योंकि अवाम बड़ी नाराज है, महंगाई से, बेरोजगारी से बड़ी परेशान है। जनता को थोड़ा खुश करने के लिए इलेक्शन आ गए हैं, फायदा मिल जाए, इसलिए अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि इलेक्शन आ गए इसलिए 100 रुपये कम कर दिए गए हैं। दिन बड़ी खबर आ रही इस वक्त। जी हाँ, आप जानते हैं मशहूर क्रिकेटर गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिसकी कातिलाना गेंदबाजी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। अब खबरें आ रही है कि बीजेपी मोहम्मद शमी पर अपना जाल डालने की कोशिश कर रही है। लोकसभा इलेक्शन में कलकत्ता से मोहम्मद शमी को पार्टी उम्मीदवार बनने की बीजेपी ने ऑफर दिया है, पेशकश की है मोहम्मद शमी को। यानी बीजेपी आइंदा लोकसभा इलेक्शन में मगरबी बंगाल के किसी हल्के से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपना उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। दिन रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रोहित पवार, आप जानते हैं एनसीपी शरद पवार ग्रुप के एमएलए है रोहित पवार। ईडी ने इनकी 50 करोड़ की जायदाद जब्त कर ली है। तो रोहित पवार ने बिल्कुल ईडी को चिमटी लेते हुए और ईडी को ताना देते हुए ये कहा, लोगों से सवाल किया कि क्या अब मुझे भी बीजेपी में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी में चला जाऊंगा तो मैं भी महफूज हो जाऊंगा, मेरी जायदाद भी महफूज हो जाएगी। बीजेपी में जाने के बाद आदमी पाक पवित्र हो जाता है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सारे दाग धब्बे, सारे करप्शन गुल जाते हैं। तो क्या मुझे भी अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ईडी सीबीआई से मुझे छुटकारा मिले, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके घरों पर नहीं जाती जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आ रही जी, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी चाहते हैं कि मुल्क को हम लूट लें और तुम सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते रहो और भूखे मरो।
اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ماننیہ ادھو جی ٹھاکرے جو اس مہاراشٹر کے لاڈلے سی ایم رہے ہیں، ادھو جی ٹھاکرے کا بڑا بیان آیا ہے کہ کیا، یعنی انہوں نے بھی بالکل وہی اسٹائل میں کہ کیا ہم صرف رام رام کہہ کر گھنٹا بجائے ہیں؟ مہاراشٹر کی تمام کمپنیاں گجرات بھیجی جا رہی ہے، تو مہاراشٹر کی تمام کمپنیاں گجرات بھیجے جانے پر فڑنویس ادھو کے نشانے پر آ گئے اور ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ تم ساری کمپنیوں کو ایک ایک کر کے مہاراشٹر سے گجرات بھیجو گے، مہاراشٹر کے لوگوں کو بے روزگار بناؤں گے، مہاراشٹر کے لوگوں کا روزگار چھینوں گے، اور یہ سب تم کرتے رہو گے، اور کیا ہم صرف رام رام کہہ کر گھنٹا بجائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم بولیں گے اور تمہارے خلاف مورچہ کھولیں گے۔ ہم یہ گھٹیا حرکت جو مہاراشٹر کو نقصان پہنچانے کی تم کر رہے ہو، یہ ہم ہونے نہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ایمیزون بڑی کمپنی ہے، جی ہاں، آپ کے گھروں میں بھی بہت ساری چیزیں ایمیزون کے تھرو آتی ہوگی، لیکن یہ بدماش، یہ خبیث، یہ مردود سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہودیوں اور اسرائیلیوں کی نسل کے ہے۔ ایمیزون نے ایک بڑی شرارت کی کہ انڈر ویئر پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انڈر ویئر پر لکھ دیا۔ رضا اکیڈمی نے گزشتہ کل مہاراشٹر ودھان سبھا کے اسپیکر سے جا کر اس معاملے کو لے کر شکایت کی۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری صاحب، نائب صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے گزشتہ کل علماء کے ایک وفد کے ساتھ مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر سے ملاقات کی اور ایمیزون کی اس شر انگیزی کی شکایت کی۔ جی ہاں، راہل نارویکر نے باقاعدہ ان کی باتوں کو سنا اور یہ کہا کہ یہ بہت ہی غلیظ، گھٹیا، ناپاک حرکت ہے۔ اس سے صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر امن پسند شہری کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک سماج کا مسئلہ نہیں بلکہ ہندوستان کے امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ہم کسی کو بھی ملک کے امن و امان کو بگاڑنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ ایمیزون کی اس شر انگیزی پر کارروائی کریں گے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ دن دو بڑی خبریں اس وقت ریاست کرناٹکا کے بنگلورو سے آ رہی ہے۔ پہلی خبر آ رہی ہے کہ بنگلورو میں پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ اگر کسی نے پانی ویسٹ کیا، ضائع کیا، تو اس پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی شدید قلت بنگلور میں ہو چکی ہے اور پانی ویسٹ کرنے پر 5,000 روپے کا جرمانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے بنگلورو سے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں صبح 8 بجے سے اسکول شروع ہوں گی۔ اردو اسکولوں کی پڑھائی صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ کرناٹک حکومت نے یہ اہم فیصلہ رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستانیوں کو مبارکباد دینا یہ کوئی کرائم، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے حکم کو مسترد کر دیا، کینسل کر دیا، اور کہا کہ ہر شہری کو آرٹیکل 370 سمیت حکومت کے فیصلے پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر تنقید کرتے ہوئے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے پروفیسر کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہر شہری کو حکومت کے کسی بھی فیصلے پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے آزادی اظہار کے حوالے سے اہم تبصرے کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بمبئی ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے پروفیسر جاوید احمد کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ
153A यानी फ़िरक़ा वाराना इंतशार को फ़रोग़ देने के तहत मुक़दमा दर्ज जो था उसको खारिज कर दिया। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। पड़ोसी मुल्क तालिबान अफ़गानिस्तान को लेकर खबर हमारे मुल्क से रिलेटेड है, इसलिए नेशनल न्यूज़ में बोल रहा हूँ, वरना इस खबर को मैं इंटरनेशनल न्यूज़ में बयान करता। लेकिन खैर चलिए आइए, खबर यह है कि हिंदुस्तान का जो आला सतही वफ्द है, यानी जो आला अधिकारियों का जो डेलीगेशन है, वफ्द है, इन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर डिटेल तफसीली बातचीत की। तालिबान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी ने कहा कि भारत के एक आला सतही वफ्द ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी जुमेरात के रोज़ काबुल में वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस मुलाकात की इत्तला देते हुए कहा कि तालिबान क़यादत के साथ मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नीज़ इक़्तिसादी और राहदारी जैसे उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बावजूद अब तक किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया है। अलबत्ता ये रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होता जा रहा है कि नई दिल्ली काबुल हुकूमत के साथ धीरे धीरे करीब हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि अच्छी नौकरी के नाम पर रशिया भेजकर जंग में झोंक देने वाले इंसानी स्मगलिंग गिरोह बेनकाब कर दिया गया, पर्दाफाश हो गया। बताया सीबीआई ने मुल्क भर में काम करने वाले इस इंसानी स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो नौजवानों को बैरून मुल्क मुनाफा बख्श नौकरियों का लालच और झांसा देकर निशाना बनाते हैं। इस तरह के स्मगलर एक बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी शहरियों को यूट्यूब वगैरह जैसे सोशल मीडिया चैनल्स और उनके मकामी राब्तों एजेंटों के ज़रिए रशिया में ज़्यादा मुआवजे की नौकरियों का लालच दे रहे हैं। इसके बाद उन हिंदुस्तानी शहरियों को जंगी किरदारों की तरबियत हासिल करने पर मजबूर किया जा रहा है और उनकी मर्जी के खिलाफ रूस यूक्रेन जंगी जोन में अड्डों पर उन्हें तैनात किया जा रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहिक हो गया है।